बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुरे साथी से बुरा सांप भला। सांप महज मार डालता है, लेकिन बुरा साथी तो जहन्नुम में पहुंचा देता है। वह इंसान कितना ही अक्लमंद हो, लेकिन बुरे दोस्त की सोहबत उसको अंधा कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में सबसे बुरा वो है जिसके शर से बचने के लिए उसकी इज्जत की जाती है। सही बुखारी। हम हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते, इसलिए मानना सीखिए, झुकना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, लोगों को उनके ऐबों के साथ एक्सेप्ट करना सीखिए, इनमें मौजूद मुस्बत बातों पर, मुस्बत आदात पर अपनी तवज्जो मरकूज करें, उनकी मनफी बातों और मनफी आदात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। याद रखें, अगर बेऐब इंसान तलाश करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हिदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह रूम की आयत नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो? पाक है वो और बहुत बाला व बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसकी तफसीर है, यहाँ से फिर कुफार और मुशरिकीन को समझाने के लिए सिलसिला कलाम तौहीद और आखिरत के मजमून की तरफ फिर जाता है। यानी ज़मीन में तुम्हारे रिज़्क़ के लिए जो वसाइल फराहम किए और ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि रिज़्क़ की गर्दिश से हर एक को कुछ न कुछ हिस्सा पहुँच जाए। यानी अगर तुम्हारे बनाए हुए माबूदों में से कोई भी न पैदा करने वाला है, न रिज़्क़ देने वाला, न मौत और ज़ीस्त उसके कब्ज़े कुदरत में है, और न मर जाने के बाद वो किसी को जिंदा कर देने पर कादिर है, तो आखिर ये लोग हैं किस मर्ज की दवा कि तुमने इन्हें माबूद बना लिया। और 41 खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मज़ा चखाए उनको उनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आए। इसकी तफसीर है, ये फिर उस जंग की तरफ इशारा है जो उस वक्त रोम और ईरान के दरमियान बर्पा थी, जिसकी आग ने पूरे शिर्क के औसत को अपनी लपेट में ले लिया था। लोगों के अपने हाथों की कमाई से मुराद वो फिस्क व फजूर और जुल्म व वजूर है जो शिर्क या दहरियत का अकीदा इख्तियार करने और आखिरत को नज़रअंदाज कर देने से लाजमन इंसानी अखलाक व किरदार में रूनुमा होता है। शायद कि वो बाज आए का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आखिरत की सज़ा से पहले इस दुनिया में इंसानों को उनके तमाम अमाल का नहीं, बल्कि बाज अमाल का बुरा नतीजा इसलिए दिखाता है कि वो हकीकत को समझें और अपने तख़य्युलात की गलती को महसूस करके उस अक़ीदा सालिह की तरफ रुजू करें जो अम्बिया हमेशा से इंसान के सामने पेश करते चले आ रहे हैं, जिसको इख्तियार करने के सिवा इंसानी अमाल को सही बुनियाद पर कायम करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। ये मज़मून कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बयान हुआ है। मिसाल के तौर पर मुलाहिज़ा हो सूरह तौबा आयत नंबर 126, सूरह अर्राद आयत नंबर 31, सूरह सजदा आयत नंबर 21, सूरह अत-तूर आयत नंबर 47, आयत नंबर 42। ए नबी, उनसे कहो कि ज़मीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है, इनमें अक्सर मुशरिक ही थे। इसकी तफसीर है, यानी रोम और ईरान की तबाह कुन जंग आज कोई नया हादसा नहीं है। पिछली तारीख बड़ी बड़ी कौमों की तबाही और बर्बादी के रिकॉर्ड से भरी हुई है, और उन सब कौमों को जिन खराबियों ने बर्बाद किया, उन सब की जड़ यही शिर्क था, जिससे बाज आने के लिए आज तुमसे कहा जा रहा है। 3 बस ए नबी, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो इस दीन रास्त की सिमत में, कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
اس کی تفسیر ہے یعنی جس کو نہ اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا اور اس نے کسی کے لیے ایسی کسی تدبیر کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ اسے ٹال سکے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ ایک جامع فکرہ ہے جو تمام ان معذرتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو کافر کو اپنے کفر کے بدولت پہنچ سکتی ہے۔ معذرتوں کی کوئی مفصل فہرست بھی اتنی جامع نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 45، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 46، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کی شکر گزار بنو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی بران رحمت کی خوشخبری دینے کے لیے۔ یہ ایک اور قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے جو جہاز رانی میں مددگار ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے کی بادبانی کشتیوں اور جہازوں کا سفر زیادہ تر باد موافق پر منحصر تھا اور باد مخالف ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ اس لیے بارش لانے والی ہواؤں کے بعد ان ہواؤں کا ذکر ایک نعمت خاص کی حیثیت سے کیا گیا ہے، یعنی تجارت کے لیے سفر کرو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایک قسم کی نشانیاں تو وہ ہیں جو کائنات فطرت میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جن سے انسان کو اپنی زندگی میں ہر انصاف کا پیش آنا ہے۔ جن میں سے ایک ہواؤں کی گردش کا یہ نظام ہے جس کا اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو انبیاء معجزات کی صورت میں، کلام الہی کی صورت میں، اپنے غیر معمولی پاکیزہ سیرت کی شکل میں اور انسانی معاشرے پر اپنی حیات بخش تاثیرات کی شکل میں لے کر آئے۔ یہ دونوں قسم کی نشانیاں ایک ہی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس توحید کی تعلیم انبیاء دے رہے ہیں وہی برحق ہے۔ ان میں سے ہر نشانی دوسرے کی معید ہے۔ کائنات کی نشانیاں انبیاء کے بیان کی صداقت پر شہادت دیتی ہیں، اور انبیاء کی لائی ہوئی نشانیاں اس حقیقت کو کھول دیتی ہیں جس کی طرف کائنات کی نشانیاں اشارے کر رہی ہیں۔ یعنی جو لوگ ان دونوں نشانیوں کی طرف سے اندھے بن کر توجہ سے انکار پر جمے رہے اور خدا سے بغاوت ہی کیے چلے گئے، بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ نمبر 49، تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ نمبر 50، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں جس انداز سے نبوت اور بارش کا ذکر یک کے بعد دیگرے کیا گیا ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ نبی کی آمد بھی انسان کی اخلاقی زندگی کے لیے ویسی ہی رحمت ہے جیسی بارش کی آمد اس کی مادی زندگی کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح آسمانی بارش کے نزول سے مردہ پڑی ہوئی زمین یکا یک جی اٹھتی ہے اور اس میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اسی طرح آسمانی وحی کا نزول اخلاق اور روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کو جلا اٹھاتا ہے، اور ان میں فضائل و محامد کے گل لہلہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار کی اپنی بدقسمتی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ نعمت جب ان کی ہاں آتی ہے تو وہ اس کا کفران کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے مزدہ رحمت سمجھنے کے بجائے پیام موت سمجھ لیتے ہیں، جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی باران رحمت کے بعد جب کھیتیاں سرسبز ہو چکی ہوں،
اس وقت اگر کوئی ایسی سخت سرد یا سخت گرم ہوا چل پڑے جو ہری بھری فصلوں کو جلا کر رکھ دیں، یعنی پھر وہ خدا کو کوسنے لگتے ہیں اور اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے یہ کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں، حالانکہ جب خدا نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی ناقدری کی تھی۔ یہاں پھر ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ جب خدا کے رسول اس کی طرف سے پیام رحمت لاتے ہیں تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور اس نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر جب ان کے کفر کی پاداش میں خدا ان پر ظالموں اور جباروں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ جور و ستم کی چکی میں انہیں پیستے ہیں اور جو ہر آدمیت کا کلا کما کر ڈالتے ہیں، تو وہی لوگ خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسے الزام دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے ظلم سے بھری ہوئی دنیا بنا ڈالی ہے۔ آج تک کے لیے بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔